السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلال، شان اللہ تبارک و تعالی مالک رب العزت خالق الازوال کے لیے۔ ان کی تنازعات درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ باری بطحہ ساقی کوثر شاف محشر سید البشر سید الانبیاء بدر الدجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر۔ حضرات، الحمدللہ رمضان المبارک شروع ہو چکا۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساتھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان کہ جس نے ہمیں ان کو سمیٹنے کا موقع نصیب فرمایا۔ رمضان المبارک اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن ہے، تیسرا فرض ہے۔ پہلے نمبر پہ توحید، دوسرے پہ نماز، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر روزے کو فرض کیا ہوا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ جس طرح ہم منڈیوں میں کوئی حساب کتاب کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تیرے کھاتے میں یہ لکھے گئے کہ تمہیں دینے ہی دینے، اسی طرح یہ بات لکھ دی گئی تمہارے اوپر کہ تم نے روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ کتب علیکم، فرض کرنے کے معنی میں یہ بات، ایک بات روٹین میں کہی گئی ہے اور ایک بات تم پر لکھ کر تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے، اس کی شدت زیادہ بن جاتی ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ بھی نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے اوپر فرض ہے، فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض ہیں، نمازیں بھی فرض تھے، روزے بھی فرض تھے، لیکن تعداد کا فرق تھا۔ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے، ساتھ اس کی وجہ بتائی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کو تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ۔
یاد رکھیں چند چیزیں، روزوں کے بارے میں ہم باتیں سنتے آتے ہیں، فضائل ایک عرصے سے فضائل ہمیں بیان کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو قرآن اور حدیث ہے جتنی دفعہ سنیں گے اتنی اس کی برکت ہوتی ہے۔ ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے لیکن جب کوئی درس نماز کے بارے میں سنتا ہے اس کے اندر مزید اس کی توجہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے لیکن جب صدقہ خیرات کا مزید کوئی درس کوئی آیت کوئی حدیث سنے گا اس کے اندر مزید شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جو روزے رکھ کر بیٹھے ہیں وہ بھی ان آیات کو توجہ سے سنیں۔ فرمایا اللہ کو تتقون، اس کا بڑا فائدہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ حضرات یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنا ایمان چیک کرنا ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے یا کمزور ہے تو روزہ ایک پیمانہ ہے۔ یہ رمضان المبارک ایک پیمانہ ہے۔ کس طرح کہ جس کا ایمان کمزور ہے وہ رمضان المبارک میں پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ چیک کریں روزے آ گئے، کون روزے رکھنے بیٹھے ہیں، کون فلاں نہیں ہوئے گا، فلاں نہیں ہوئے گا، فلاں نہیں ہوئے گا، وہ پریشان ہو گئے کیوں؟ اس کا ایمان کمزور ہے۔ ہاں جس کا ایمان مضبوط ہے، فطرت سلیم ہے، اس کا دماغ قرآن اور حدیث کی طرف، اسلام کی طرف، احکامات الہی کی طرف ہے، وہ لوگ آپ کو خوش نظر آئے، یار شکر ہے یار رمضان آ گیا، چلو یار رمضان آ گیا۔ ان کے گھروں میں، ان کی دکانوں میں، ان کے دفتروں میں، ان کے مزاجوں میں آپ ایک عجیب قسم کی رونق محسوس کریں گے، نہیں بھائی یہ بندہ بڑا توجہ کے ساتھ رمضان گزارتا ہے، نماز میں وہ ٹائم سے آئے گا، اپنے بچوں کو اٹھائے گا، مسجدوں کو بھیجے گا، بڑے شوق سے سودا طرف لائے گا، افطاریوں کا اہتمام کرے گا، باہر باہر کے لوگوں کو دعوت دے گا۔ آپ کو تو رونق اس کے چہرے میں نظر آئے، اپنی خواتین پر سختی کرے گا، اپنے بچوں پر سختی کرے گا، اپنے ملازمین پر سختی کرے گا کہ نہیں بھائی روزے رکھو۔ یہ بات خطبے کے آخر میں آئے گی کہ ملازمین کے ساتھ رمضان میں کیا سلوک ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے جس کے اندر ایمان ہے وہ خوش ہے کہ نہیں یار رمضان آ گیا، چلو یار میں زیادہ قرآن پڑھوں گا، زیادہ تلاوت کروں گا، مسجد میں ٹائم گزاروں گا۔ ہم نے اپنے گھر سے کس کو اعتکاف کے لیے بھیجنا ہے، کس کو نہیں، وہ ساری پلاننگ ہے۔ جس کا کمزور ایمان ہے وہ پریشان۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، رمضان کے آنے کا مقصد کیا؟ تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ اور حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، لوگوں جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، صفرت الشیاطین ومرضت الجن، جو جن اور شیطان سرکش جن ہے، سرکش جن اور شیطان فرمایا مجھے زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رمضان کے اندر لوگ فجر کی اذان سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں، تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں۔ آپ دنوں کے ہم سے فجر نہیں پڑھی جاتی، رمضان سے ایک دن پہلے ہی آپ اس مسجد کے اندر، ہر مسجد کے اندر فجر کی صف کو چیک کریں کہ ایک صف بھی نہیں ہوتی۔ رمضان میں تقریباً پوری مسجد بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ جو شیطان ہمیں روک کے بیٹھے تھے اللہ نے ان کو باندھ دیا، اللہ نے ان کو باندھ رہی ہے، یہ ایک برکت اس کی محسوس ہوتی ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے سارے دروازے رمضان میں کھولے جاتے ہیں، اور ان رمضان میں جنت کے دروازوں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ساتھ فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ يَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، فرمایا اور ایک فرشتہ اللہ مقرر کرتے ہیں کہ اے وہ لوگ جو نیکی پسند کرتے ہیں، جو نیکی تلاش کرتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے اقبل، آگے بڑھو اور نیکی کر لو۔ اور ایک پکار ہوتی ہے یا باغی شر، اور جو شر تلاش کرتا ہے، گناہ تلاش کرتا ہے، برے لوگوں کے مجلس سے تلاش کرتا ہے، برائی کا ٹھکانہ تلاش کرتا ہے، اسے فرشتہ کہتا ہے اکثر کہ اب تو بات ہے، اب اپنے آپ کو روک لے، کم از کم رمضان میں روک لے،
تاکہ کچھ نہ کچھ تیری تربیت ہو جائے، کچھ نہ کچھ تجھے اللہ کی طرف سے انعام مل جائے، اور تو بنائی شروع کر وَلِلَّهِ مُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت سے ذاتی دیتے ہیں، اور وہ ہر رات کی نفل ادا کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کے نصیب میں کہ آپ آج رات اللہ کے سامنے روئے ہیں کہ نہیں روئے، یہ کل کا نصیب شاید آپ کا ہو، جو آج آپ کا ہو جائے، یہ 5 دن بعد ہو جائے، کبھی نہ کبھی آپ لازمی ایک دن آ کے ضرور اللہ کے ساتھ روئیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اپنی ضروریات، اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کریں، اور رو کر پیش کریں کہ اے مالک تعالیٰ، مالک ملک، میری یہ پریشانی دور کر دے، میری یہ ضرورت ہے مجھے عطا کر دے، مجھ پر قرضہ ہے میرا قرضہ اتار دے، میری یہ پریشانی ہے بھول گیا، کوئی تعاون نہیں کر رہا میرے مولا سے میری مدد فرما، اللہ سے رو کر اپنے یہ مانگ۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، یہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ اس لیے آپ یہ جو حدیثیں سنائی جا رہی ہے اس پر عمل کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے اس پر عمل آج ہی کرنا ہے، آج بھی نیت کریں گے تو کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، اس کو روزانہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ کی پریشانی کی۔ اللہ اکبر، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کا فائدہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بڑی مشہور حدیث ہے۔ جس بندے نے روزہ رکھا، حضرات ایک روزہ مثلاً دیکھا دیکھی روٹین میں سب نے رکھ لیا، میں بھی رکھوں، سارے رکھتے ہیں میں بھی رکھوں، ایک روزہ آپ اس لیے رکھیں، اس حدیث سن کے من صام رمضان، فرمایا جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت و احتسابا ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ثواب کی نیت کر کے اللہ کی رضا کے لیے رکھے، ریاکاری کے لیے نہ رکھے، کسی کو بتانے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ رکھے۔ کتنا بڑا انعام، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے جتنے گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے معاف کر دے۔ ایک روزہ جو نیت رکھے ہیں باری تعالیٰ میرے گناہ بخش دے۔ آج کا روزہ بھی آپ نے یہ رکھنا، کل کے روزے کی اسپیشل نیت کر کے دعا کر کے رکھے ہیں کہ سارے گناہ معاف کر دے۔ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، سارے گناہ کا معاف کر دے، نیت کرے اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے۔ حدیث رسول اور اس کے ساتھ کی سنی، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، ایک روزہ رکھے، اور دوسرا فرمایا جو قیام کرے، قیام صلاۃ التراویح، جو تراویح ہم پڑھتے ہیں، فجر کی نماز جو پڑھتے ہیں وہ رمضان میں پہلے پڑھتے ہیں، فرمایا جو یہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے لیے اجر ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آج آپ نیت کر کے تراویح کی نماز پڑھیں، مسجد میں آئیں، شیڈول بنائیں، سارے کاموں سے پہلے پہنچا دیں، نپٹا دیں، اور مسجد میں آ کے اپنی تراویح پوری پڑھیں، ثواب کی نیت سے اللہ گناہ معاف کرے گا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث فرمایا کلو عمل ابن آدم یضاعف، فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اللہ فرماتے ہیں اس کو دگنا اجر دیا جاتا ہے۔ آپ نے جو بھی نیکی کی ہے یہ اللہ کی طرف سے پیکج ہے کہ آپ کو اس کا ثواب زیادہ ہی دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نیکی رکھتے نہیں، شہنشاہ کو شہنشاہ، ان سے کوئی خزانوں میں کمی نہیں، 1 روپیہ دے کے اللہ کہتا ہے زیادہ ثواب دینا، 1 روپے کا 1 روپیہ نہیں ملے گا، ثواب زیادہ ملے گا۔ حدیث رسول ہے الحسنۃ عشر امثالها الی 700، کہ ایک نیکی کا 10 گنا، کم از کم ثواب کتنا ہے؟ 10 گنا۔ 1000 دیں گے 10,000 کا ثواب، 1 لاکھ دیں گے 10,000 کا ہے، 1 روپیہ دیں گے 10 روپے کا ثواب۔ 10 روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیکج، 1 دے 10 لے، فرمایا 10 گنا سے لے کے الی 700، 700 گنا تک، فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب، جس نے 1000 دیا ہے 700,000 تک، مطلب 7 لاکھ تک ثواب دیتا ہے۔ اب یہ بڑھتا کیسے ہے، کام کیسے ہوتا ہے؟ خلوص کی بنیاد، کنڈیشن کی بنیاد۔ ایک بندے کے پاس 1 ارب ہے اور وہ 1000 دے رہا ہے، اس کو ثواب اس کے حساب سے ملے گا۔
ایک بندے کے پاس لاکھ ہے اس میں سے 1000 دے رہا ہے، اور ایک بندے کے پاس ہے ہی 1000 روپیہ اور وہ 1000 کا 1000 ہی دے دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کی کنڈیشن اسی کنڈیشن سے نہیں ملے گی۔ اسی طرح خلوص تقویٰ للہیت شامل ہے۔ ایک نماز آپ پڑھتے ہیں کہ اس نماز میں آپ اپنی دکانوں کا صاف کرتے ہیں، اپنے محلے کی لڑائی آپ کے دماغ میں ہے، گھر کی لڑائی آپ کے دماغ میں، نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں، لڑائیاں بھی، اور ایک وہ نماز ہے کہ آپ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، آپ کو قرآن کی سمجھ آ رہی ہے، سبحان ربی اللہ پڑھتے ہیں سمجھ آتا ہے، الحمدللہ پڑھتے ہیں سمجھ آ رہی ہے، آپ رو رہے ہیں ساتھ، اس نماز کا اور اس نماز کا جس میں آپ کی توجہ نہیں، اس کے ثواب کا فرق ہے۔ تو تقویٰ اور للہیت ہے، تو فرمایا 700 گنا کا ثواب، وقال اللہ، اور اللہ فرماتے ہیں الا الصوم، لیکن روزے اس کیٹیگری میں نہیں ہے، 700 گنا تک نہیں ہے۔ فرمایا روزہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، دونوں لفظ کہ ایک روایت کیا ہے کہ میں روزہ میرے لیے، اس کا ثواب بھی اللہ کہتا ہے کہ ان کمانوں کو چھوڑے، اس کا ثواب بھی میں نے دینا ہے، اور ایک بڑا اجزا بھی کہ روزہ میرے لیے اور اس کے بدلے میں اسے میں مل جاؤں گا، رب تعالیٰ خود اسے مل جائیں گے۔ کیوں؟ فرمایا یادہ شہوتہ وطعامہ من اجلی، کیونکہ اس بندے نے اپنی شہوت، اپنی خواہشات اور اپنا کھانا پینا میرے لیے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہے، اس کو ثواب بھی میں نے دینا۔ روزہ خالص وہ عبادت جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، نماز پڑھتے ہیں نظر آتی ہے، صدقہ دیتے ہیں نظر آتا ہے، عمرہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں نظر آتا ہے، روزے کا یقین کرو، پتہ ہی آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ کو، جتنے بیٹھے ہیں کسی کو نہیں پتا کیا روزہ رکھا ہوگا کہ نہیں رکھا ہوگا، ہاں کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ نظر آ جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی اللہ کہتے ہیں میں نے دینا۔ آپ چاہے جھوٹ بول رہے ہیں آج میں روزہ رکھا ہوں، اندر جا کے آپ کھانا بھی کھا رہے ہو، پانی بھی پی رہے ہو، کیا کر رہے ہیں، اس لیے اس کا ثواب بھی زیادہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو آج یاد رکھیں روزے میں ہم نے سیکھنا کیا، سب سے پہلے تقویٰ، متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ دوسری چیز تقویٰ ہمیں اطاعت اور فرمانبرداری سے لاتا ہے، ہم نے حرام کام کو چھوڑنے ہی چھوڑتے۔ روزے میں یاد رکھیں ایک ٹریننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کام پر بھی پابندی، پانی پینا، روٹی کھانا، جوس پینا، یہ تمام چیزیں عام روٹین میں جائز ہے لیکن روزے میں مت۔ اسی طرح ایک اہم چیز، بڑی اہم حدیث، وہ زبان کو کنٹرول رکھنا، کیا آپ اپنی زبان پہ کنٹرول کریں۔ حدیث رسول ہے ان الصیام لیس من الاکل والشرب فقط، فرمایا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، صوم کا لفظی معنی رک جانا، صیام اس کی جمع، فرمایا انما الصیام من اللغو والرفث، حقیقت میں روزہ بری باتوں سے، برے اعمال سے، بیہودہ حرکتوں سے رکنے کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور آپ فلم بتا کر آئیں، لوگ فلمیں چل رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے بھی سن رہا ہے، ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے، ٹک ٹاک میں لطیفے بھی سن رہا ہے، عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، موبائل میں فلاں کر رہا ہے، میں بھی روزے دار ہوں۔ بھائی یہ کام نہیں ہے، بیہودہ چیزیں، بیہودہ باتیں سے رکے آپ، پھر آپ کا روزہ پورا ہوگا۔ اور صاف بتایا فَإِنْ صَافَكَ أَحَدٌ أَوْ جَاهِلَ عَلَيْهِ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر تجھے کوئی بندہ گالی دے یا کسی جہالت کا مظاہرہ کرے یا کوئی بدتمیزی کرے یا کوئی ظلم کر دے، آپ کو اس کا جواب نہیں دینا، بلکہ کیا کہنا انی صائم، بھائی میں روزے دار ہوں۔ کتنا حوصلہ، کتنی تربیت کہ اسلام آپ کی کرتا ہے۔ اگر گالی دیتا ہے روٹین میں، ہم تو دو سنا دیتے، کوئی گریبان پکڑتا ہے ہم 4 بندے بلا لیتے ہیں۔ بھائی روزے میں یہ نہیں کرنا، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی زبان پہ تالے لگانے ہیں، صرف اذکار کرنا ہے۔ اگر کوئی لڑائی کرتا ہے اسے چھوڑ دو، کوئی ناراضگی ہے تو روزے میں یاد رکھے رمضان کی حالت میں ابھی مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس لڑائی کو ختم کر دیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ ہے اس کو ملے، اسے کہ بھائی میں روزے دار ہوں، میں نے ابھی خطبہ سنا، اللہ کے نبی کی حدیث سنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی جہالت دکھائے یا گالی دے، اسے کہہ دو کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، اب میرے معاملات ختم ہے تیرے ساتھ، اب میں نے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کو دے۔ ایک اہم چیز، روزے میں آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی۔ حدیث رسول ہے اذا صمت فلیصم سمعک ولسانک عن الکذب والمعصیۃ،
فرمایا جب تم روزہ رکھو تو تیرے کان اور تیری زبان، فرمایا وہ بھی روزہ رکھے، وہ بھی روزہ رکھے، اور ساتھ فرمایا وجہ اگر خادم، اور رمضان کے اندر اپنے خادموں کو تکلیف دینے سے بچ جاؤ. اپنے ملازم اگر آپ کے روزہ رکھ رہے ہیں انہیں تکلیف نہ دیں، انہیں ریلیکس کریں، ان کے روزہ ہے چل جتنا کر لو، تمہاری نوکری پوری ہے، تمہاری دیہڑی پوری ہے، سارا کچھ پورا ہے، لیکن آپ جو بندے خادم ایسے ہوں تو بالکل ہی اجازت کریں، وہ بھی مناسب نہیں بات کہ باقی سارے کام کریں اور کام پہ آ کے کہہ دیں اب تھاکے، وہ بھی نہیں، لیکن کچھ ریلیکس ضرور کریں، آپ روزے دار کو ریلیکس کریں تاکہ وہ اپنے روزے رکھ لیں، اپنی عبادت بھی پوری کریں. اور ساتھ فرمایا وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ وَلَا تَعْجَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ. اور روزوں کے اندر یاد رکھیں اپنے اوپر وقار اور سکون لازم کریں. روزوں میں جلد بازی میں نہ رہیں، سکون کریں، ٹھہراؤ پیدا کریں. اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ عام دنوں میں اور روزے کے دنوں میں تمہارے درمیان فرق ہوتا ہے. حضرات اسی طرح آخری چیز اپنے اندر جذبہ ہمدردی پیدا کریں، اپنے اندر جذبہ ہمدردی پیدا کریں، اپنی زکوٰۃ اپنے صدقات کا حساب کریں اور رمضان میں اس کو ادا کریں. انشاءاللہ اگلا جمعہ اسپیشل زکوٰۃ کے بارے میں پڑھائیں گے کہ زکوٰۃ ہم لوگ مال کو لے رہے ہیں، اللہ سے کما رہے ہیں، لیکن آگے خرچ نہیں کر رہے. اس بارے میں انشاءاللہ اگلا جمعے کے اندر اس کا مکمل موضوع اور اس کی زکوٰۃ کا حساب بیان کیا جائے گا تاکہ لوگ زکوٰۃ اپنی ادا کریں، کیونکہ روزے کے بعد زکوٰۃ فرض ہے. تو اس لیے یہ چیزیں روزہ میں سکھاتا ہے. اپنی زبان پر کنٹرول پیدا کریں، جذبہ ہمدردی پیدا کریں، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے غریب رشتے دار، اپنے محلے دار، قریب کی مسجدیں، قریب کی مدرسے اور مستحق لوگوں کو تلاش کریں. علماء کرام چیک کریں، بڑے باوقار انداز زندگی گزارتے ہیں اور علماء کرام بات نہیں رہے، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. تو جب تک آپ یہ تعاون نہیں کریں گے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کی خطبہ جمعہ کا مختصر خلاصہ رمضان المبارک کی فرضیت ہے. ہر مسلمان پر، مرد اور عورت پر روزے فرض ہیں. ہر بالغ مرد اور عورت پر روزے فرض ہیں. بچوں کو بھی آپ روزہ رکھا سکتے ہیں شوق پیدا کرنے کے لیے، ذوق پیدا کرنے کے لیے. اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ روزہ رکھائیں. اگر کوئی چھوٹے بچہ پہلی دفعہ روزہ رکھے تو باقاعدہ اس کو انعامات دیں، انعام. پچھلی دفعہ بات کی جو بچے قرآن پڑھیں، زیادہ قرآن پڑھیں، بچوں کا مقابلہ کریں. اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی، اور انعامات رکھیں. اس میں آپ کے خیر ہے. روزہ ہمیں احترام سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، گالی گلوم سے باز آئیں، نمازوں کی پابندی کریں، نماز تراویح پڑھیں اور جذبہ ہمدردی پیدا کریں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے صحیح طرح فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ نعمت ہے، ایک رحمت ہے، حقیقت میں ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، ہمارے دادے چچا اسی طرح رمضان میں تھے، پچھلے میں، اس سے پچھلے میں. آج وہ نہیں. بھائی ایک بتانا کہ تم نے بھی نہیں ہونا. تو جو آپ کے پاس ہے، جو طاقت ہے، اس کے مطابق نیکی کر کے جائیں. بالخصوص خود نیکی کریں، اپنے گھر والوں پہ سختی کریں. گھر والوں پہ سختی کیا کریں. یہ ان کو آپ ریلیکس نہ رکھیں کہ نہیں ٹھیک ہے کوئی نماز پڑھتا ہے پڑھے، کوئی نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، کوئی قرآن پڑھتا ہے تو پڑھے. تو یہ بات نہیں. بچیوں کے لیے باقاعدہ ہم نے اس مسجد میں فہم قرآن کو شروع کیا ہوا ہے صبح 8:30 سے 9:30 تک. تو بھائی آپ اپنی بیٹیوں کو بھیجیں تاکہ وہ خود سیکھیں اور اپنے اعمال شروع کریں. قرآن کی باقاعدہ کلاس ہو رہی ہے. اللہ آپ کو ہماری توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. اسی طرح ہمارے ایک دوست عبد الرحمان صاحب یہاں پر آئے ہیں. سپردو سے آگے ایک علاقہ ہے شگر، وہاں پر ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے. میں خود بھی 2-3 دفعہ شاید 3-4 دفعہ گیا ہوں. تو ماشاءاللہ بڑا نظارہ ہے. اکثر وہاں پر اہل تشریح کی ہے، آغا خانی لوگوں کی ہے. تو بھائی وہ آئے ہوئے ہیں نماز کے بعد جہاں برکت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کے اولاد بھی تعاون ضرور کریں.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين